ظلمت کو ان کے نور نے کافور کر دیا، جس پر پڑی نظر اسے بھی نور کر دیا، جس پر پڑی نظر اسے بھی نور کر دیا۔ حسن کی دو قسمیں ہیں۔ حسن کی کتنی قسمیں؟ دو۔ ایک حسن ہوتا ہے ملمہ سازی والا۔ ملمہ سازی مطلب بیوٹی پارلر والا، جو ہم جا کے امام پہ جا کے تیار ہوتے ہیں، کریمیں وغیرہ لگاتے ہیں، یہ حسن ہے کون سا؟ ملمہ سازی والا۔ اور ایک حسن ہوتا ہے باطن والا۔ جو باطن کا حسن جب نکھر کر باہر آتا ہے تو پھر یہ ملمہ سازی والا حسن اس کے سامنے مان پڑ جاتا ہے۔ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں باطن کا حسن کیا ہے۔ بچے خوبصورت ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ بچہ گدی کا بچہ بھی ہو نا، کتے کا بچہ ہو، بکری کا بچہ ہو، جانور کا بچہ ہو، انسان کا بچہ ہو، بچے ہمیشہ خوبصورت لگتے ہیں، چاہے بلی کے ہوں۔ بچے خوبصورت لگتے ہیں، وجہ کیا ہے کہ بچے خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ بچے خوبصورت اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ان کا جو باطن ہوتا ہے وہ بھی پاکیزہ ہوتا ہے، ان کے باطن میں بھی حسن ہوتا ہے، ان کے جو باطن کا حسن ہوتا ہے وہ ان کے چہروں پر عیاں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ خوبصورت لگتے ہیں۔ اب باطن کا حسن کیا ہے؟ بچے کے دل میں حسد نہیں ہوتا، بغض نہیں ہوتا، کینہ نہیں ہوتا، کسی کی غیبت نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، کسی سے نفرت نہیں کرتا، کسی کے بارے میں وہ برا گمان نہیں کرتا، کسی کو دھوکہ دینے کا نہیں سوچتا، کسی کے ساتھ فراڈ کرنے کا نہیں سوچتا، کسی کو گالی نہیں دیتا۔ اگرچہ وہ ہر ایک برے کام سے اس کا باطن پاک ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ اچھا لگتا ہے، خوبصورت نظر آتا ہے، اس کے باطن کا حسن اس کے چہرے پر عیاں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچے خوبصورت لگتے ہیں۔ پھر وہی جب بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، گناہوں کی دلدل میں پھنستا جاتا ہے، اس کا باطن کا حسن مان پڑتا جاتا ہے، وہ گناہوں کی دلدل میں پھنستا جاتا ہے، تو پھر اس کا جو ظاہری حسن ہے وہ بھی مان پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے بچے کو تو اگر آپ اپنے حسن کو، ظاہری حسن کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے باطن کے حسن کو سنواریں، باطن کو خوبصورت کریں۔ جب آپ کا باطن ہر قسم کے گناہوں سے، ہر قسم کی گھٹیا سوچوں سے، ہر قسم کی نفرتوں سے آپ کا باطن پاک ہو جائے گا تو وہی پھر باطن کا حسن آپ کے چہروں پر بھی نکھر کر آ جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے سے پہلے ہمارا سارا قبیلہ تجارت کے لیے نکلا تھا، اور اس وقت یہ منظر ہوتا تھا کہ لوگ تجارت کے لیے نکلتے تھے تو اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے لیتے تھے، کیونکہ 6 مہینے سفر کرنا ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اونٹ اور گھوڑے ہم بیچا کرتے تھے، عورتیں بھی ساتھ رہتی تھیں کہ کچھ کھانے پکانے میں بھی وہ ساتھ مدد کرتی رہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک سفر سے ہم واپس آ رہے تھے، فرماتے ہیں کہ مدینے کے باہر ایک صحرا میں ہم نے پڑاؤ کیا، اور اکیلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیر کرتے ہوئے ہمارے پاس تشریف لے آئے، اور ہمارے قبیلے میں ان کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، نہ ہم نے اس سے پہلے ان کو کبھی دیکھا تھا۔ تو جب حضور ان کے قبیلے میں پہنچے تو ایک اونٹ، سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آ گیا۔ حضور نے پوچھا کہ اونٹ بیچنا ہے؟ تو وہ کہنے لگے جی ہم نے بیچنا ہے۔ وہ ساری گفتگو ہو رہی تھی طارق بن عبداللہ آپ کے ساتھ، تو آپ فرماتے ہیں کہ اونٹ کا سودا طے پا گیا، ٹھیک ہے جی اتنے میں دیں گے۔ تو حضور نے کہا کہ وہ سامنے شہر مدینہ میرا، اونٹ تو مجھے دے دو، میں اونٹ لے کر جاتا ہوں، میں اپنے غلام کو بھیجوں گا، وہ آ کر تمہیں قیمت دے جائے گا۔ تو طارق بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اونٹ ان کو دے دیا، حضور اونٹ لے کر رخصت ہوئے، تو جو دوسرے ساتھی تھے وہ طارق بن عبداللہ کو کہنے لگے کہ کیا تو اس شخص کو جانتا ہے جس کو تم نے اونٹ دے دیا ہے؟ کیا یہ واپس بھی آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تم نے اس کو اونٹ دے دیا ہے، ابھی بھی وقت ہے، اس کو روک لو۔ اس نے ایک ساتھی کو کہا کہ بات بھی ٹھیک ہے، جائز ہے، اس میں کوئی عیب والی بات بھی نہیں، جاؤ جا کر ان کو روکو اور ان کو کہو کہ اونٹ یہیں چھوڑ جائیں، اپنے غلام کو بھیجیں، وہ جب قیمت دے گا تو اونٹ لے جائیں گے۔ جب وہ شخص دوڑنے لگا تو طارق بن عبداللہ کی بیوی خیمے سے باہر نکلی، اس نے کہا کہ رک جاؤ،
پیچھے کوئی شخص نہیں جائے گا، اگر پیسے نہ آئے تو قیمت میں بھروں گی، قیمت میں بھروں گی۔ تو وہ کہنے لگے کہ تو اس شخص کو جانتی نہیں، دیکھا نہیں، تو اس سے واقف نہیں، تو پھر تو اتنی بڑی گارنٹی اس شخص کی اٹھا رہی ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ تم نے دیکھا نہیں، وہ جب بولتا تھا تو اس کے منہ سے نور نکلتا تھا، اس کے ظاہری حسن کو تم نے نہیں دیکھا، جیسے بول رہا ہو تو فرشتہ بول رہا ہو، تو ایسا شخص کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، کبھی فراڈ نہیں کر سکتا، تو وہ ضرور لوٹ کر آئے گا، تمہیں تمہاری قیمت دے گا، اگر نہ دی تو قیمت مجھ سے وصول کر لینا، لیکن اس شخص کے پیچھے کسی کو نہ بھیجو۔ لہٰذا انہوں نے ارادہ ترک کر دیا، حضور مدینے میں پہنچے، حضرت بلال حبشی کو قیمت دے کر بھیجا۔ بلال حبشی جب اس قبیلے میں پہنچے، کہا کہ ہمارے محبوب، ہمارے آقا تم سے اونٹ لے کر گئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے قیمت سامنے رکھی، کہا یہ قیمت ہے اونٹ کی، اور پھر ایک طرف سے کھجوروں کی پوٹلی دی اور کہا کہ یہ میرے محبوب نے تحفہ بھیجا ہے، اس کو تناول کرو۔ تو وہ سب مل کر کہنے لگے چھوڑ اس قیمت کو، چھوڑ ان کھجوروں کو، ہمیں پہلے یہ تو بتا کہ وہ شخص تھا کون۔ تو آپ نے کہا وہی تو میرے آقا ہیں، میرے محبوب ہیں، اور اللہ کے آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ تو وہ کہنے لگے چھوڑ قیمت کو، ہمیں تو اس رسول کی بارگاہ میں لے کر جا، ہم اس کا کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، ہم اس کا کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ حضور کا ظاہری حسن تھا، حضور کوئی کرامت نہ دکھاتے، کوئی معجزہ نہ دکھاتے، کنکریوں سے کلمہ نہ پڑھاتے، چاند کو نہ توڑواتے، سورج کو نہ موڑتے، درختوں سے کلمہ نہ پڑھاتے، کوئی معجزہ بھی نہ دکھاتے، پھر بھی حضور کا ظاہری حسن ایسا تھا کہ لوگ دیکھتے جاتے اور کلمہ پڑھتے جاتے۔ تو پھر یہ حضور کے ظاہری حسن کے تذکرے ہماری اولادوں کو آنے چاہیے۔ ایک شعر مرحوم اعظم چشتی نے کہا تھا، کمال کر دیا، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات،